بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بھائی پیارے بزرگوں، اب آپ کے جلسے کی اصل کارروائی ہمارے حضرت مولانا مفتی آصف محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو راجدھانی شہر دہلی سے آپ کے یہاں تشریف لائے، اور وہ اس پورے علاقے کے بہت مشہور عالم دین ہیں، مقرر نوجوان ہیں. اللہ رب العزت ان سے اس علاقے میں بڑا کام لے رہا ہے، اور پورے ملک کے خطے خطے میں حضرت مولانا آصف محمود صاحب جلسوں میں جا کر وعظ و نصیحت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور امت کی اصلاح، امت کی تربیت اور اس کی پیاس کی آپ یاری فرما رہے ہیں. تو الحمدللہ باضابطہ پروگرام جلسے کا چل رہا ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اب وقت کی بہت قلت ہے. ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں کیرانے سے، اور ہمارے سب کے بڑے سرپرست حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ آپ حضرات کی مدرسے والوں کی محبت ہے کہ مجھے بیچ میں تھوڑی سی دیر کے لیے موقع عطا فرمایا. تقریر تو انہی حضرات کی ہوگی، مجھے صرف ان حضرات کو آپ سننے کا مون اور مزاج بنانے، صرف وہ ماحول بنانا ہے. اس لیے سب سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ تھوڑی سی حرکت کریں، اور جو سب سے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ وہ آگے آئیں. اور دیکھو یہ بات آپ کو محبت میں میری ماننی پڑے گی، کھنجراولی والوں ماننی پڑے گی بھائی. اس کی وجہ یہ بھی ہے بابو، آپ یہ سمجھیں کہ وہاں سے ہماری بیٹیاں، بہو، بہنیں وہاں سے آ رہی ہیں، اور وہ راستہ وہاں تک بھی ہو رہا ہے. چونکہ حضرت والا تقریر کر رہے تھے اور میں اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اچھی اور سمجھداری کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات کو ماننا بھی چاہیے اور راستے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت اچھا. دیکھو بزرگ تو چلے آئے، بزرگ تو آگے بڑھ گئے، لیکن نوجوان نہیں اٹھ رہے ہیں، نوجوان نہیں آ رہے ہیں. ہاں آ گئے بھائی، کیا کہنے ماشاءاللہ. آپ حضرات کو بھی آگے آنا پڑے گا تھوڑا سا. دیکھ لو کوشش کر کے ذرا سی، یہ جو بیچ میں خلا ہے نا اس کو پر کرو. جزاک اللہ جزاک اللہ. واہ بھائی واہ. وکیل صاحب بھی آ گئے، شکیل صاحب بھی آ گئے، سب آئیے آئیے. اچھا ماشاءاللہ ریاست صاحب بھی آ گئے، کیا کہنے بھائی. اور خالد صاحب کہاں ہیں، مومن صاحب کہاں ہیں، یہ سب آ جاؤ آگے کو. آؤ بھائی، کھڑے ہونے والے حضرات بھی آؤ، آ جاؤ بھائی جلدی آؤ. ماشاءاللہ آپ نے ہندوستان کے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین کی گفتگو سنی اور بڑی کام کی باتیں سنی. ماشاءاللہ آج جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے، حضرت والا نے اسی نبض پر ہاتھ کو رکھا، نبض کو پکڑا، اور ہمیں مرض بھی بتا گئے اور اس کا علاج بھی بتا گئے. آئیے آگے بھئی. یہ نوجوان جو بیٹھے نا، آ جاؤ بیٹا تھوڑے سے آگے کو دیکھو نا، کوشش کریے. ابھی بھی ہمیں آنا پڑے گا انشاءاللہ. حضرت والا تشریف لا رہے ہیں اسٹیج پر، وہ آئیں گے تب بھی ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑوں کے ادب میں، بڑوں کے اکرام میں اور ان کو سننے کے لیے آگے پہلے ہی بڑھ جانا چاہیے. آ جائیے ماشاءاللہ. اے نوجوانوں، یہ جو کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں نوجوان، یہ بھی بات نہ کریں، آگے آؤ بھئی. یہ اپنی باتوں میں ایسے مگن ہیں. ایک ساتھی کھڑے ہو کر ذرا ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھو، انہیں بتاؤ کہ آپ کو کہاں جا رہا. اب انہوں نے سنا ہے، ٹھیک، کیا کہہ رہے ہیں. ورنہ ایسے مگن ہوتے ہیں یہ جوان باتوں میں
کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے یا ہمیں آواز دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، آ جاؤ آگے، یہ تھوڑا سا خلا اور رہ گیا ہے، تھوڑا سا اور رہ گیا، بہت اچھے بہت اچھے، آ جاؤ بھائی۔ ویسے آپ لوگوں کو بھی یہ بات محسوس ہو رہی ہوگی کہ ہاں یہ خلا اچھا نہیں لگ رہا، معلوم ہے آپ کو؟ یہ جگہ اگر آپ خالی رکھیں گے تو اس میں کون بیٹھے گا آ کے، یہ پتا ہے کون بیٹھے گا؟ آپ جانتے ہو؟ جو جگہ آپ کے مجمع میں خالی رہ جائے گی بیٹھنے کے لیے، اس میں کون آ کر بیٹھ جاتا ہے معلوم ہے کسی کو؟ میں بتاتا ہوں، اس میں شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ بولو کون بیٹھ جاتا ہے؟ ہاں، اور جہاں شیطان ہوتا ہے پھر وہاں خیر نہیں رہتی، اس لیے اسے موقع ہی مت دو بیٹھنے کا۔ ہمیں تو یہاں اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کی پیارے رسول کی اور جو پیارے رسول کے وارثین علماء یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی باتیں سننی ہیں۔ دیکھو بھائی، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک حدیث پاک، بس اس کو سنیے ذرا سا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں کہا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو میری راہ میں خرچ نہ کرو، جس سے تم لاڑ کرتے ہو، پیار کرتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، جو تمہارے دل میں بستی ہے، دل جس میں اٹکا ہوا ہے، دل جس میں لگا ہوا ہے، جب تک تم اس کو میری راہ میں میرے نام پر خرچ کرنے والے نہیں بنو گے تو کامل نیکی تک، بولو کامل نیکی تک آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اور پیارے بزرگوں، میں نے حدیث پاک پڑھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جس میں من لگا رہے ہیں، دل لگا رہے ہیں، جانتے ہو یہ اللہ رب العزت نے دنیا تمہیں کس لیے دی ہے؟ یہ دنیا کس لیے دی ہے؟ یہ کس لیے ہے دنیا؟ گزرتے گزرتے گزر جائے گی، کچھ تو گزری ہے باقی گزر جائے گی۔ یہ گزرگاہ ہے، چلی جائے گی، لیکن اس گزرگاہ میں کرنا کیا ہے؟ تم آئے کیوں ہو؟ ذمہ داری کیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ اس سوچنے کے لیے، اس فکر کے لیے، اس ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے یہ مدرسہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو جلسہ ہو رہا ہے، اور یہ اکابرین مدرسے کی کمیٹی، آپ سب لوگ جو مل جل کر بیٹھے ہیں اور مہینوں سے جو محنت کی جا رہی ہے، یہاں اس جلسے میں آنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، تاکہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر جو دنیا میں جی رہے ہیں، جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو صحیح معنی میں ایسی گزارنے والے بن جائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ورنہ تو بھئی گزرگاہ تو ہے ہی یہ، گزرتے گزرتے گزر جائے گی، کچھ تو گزری ہے باقی گزر جائے گی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، تو یہاں کیا بو رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تیرا پل پل، ایک ایک لمحہ، تیری ایک ایک سیکنڈ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہاں جو بو رہا ہے وہ تجھے کل کاٹنا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو نے ذرہ برابر یہاں خیر کی ہے تو تجھے اس کا وہاں بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر شر کی ہے تو تجھے اس کی وہاں سزا ملے گی۔ یہ یوں ہی گزارنے کے لیے دنیا نہیں ہے کہ جیسی چاہو ایسی گزار لو، جیسی من چاہے بالکل اسی طرح عیش میں، مستی میں اور نفسانی خواہشات میں دنیا کو اور اس زندگی کو گزارتے رہو، اس دنیا میں جیتے رہو۔ نا نا نا، تجھ پر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو بڑا ذمہ دار ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، اس ذمہ داری کا تجھے نام دیا ہے، اس ذمہ داری کا کام دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تیرا نام امت رکھا ہے، تجھے بڑی ذمہ داری دی ہے، اور نبی جی نے بتایا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کیا اللہ کے حکموں کے مطابق؟ کیا نبی جی کے طریقے کے مطابق؟ سنو میری بات، کان کھول کر سنو، ادھر ادھر نہ جاؤ۔ ایک کام کی بات اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے، بہت مختصر بات، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور پھر آپ اس کام کی بات کو سمجھیے گا۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو آپ بتاؤ صحابہ نے جو دین سیکھا کس سے سیکھا؟ بتاؤ، مجمع میں سے کوئی بھی بتاؤ جو جانتا ہے۔ فاروق صاحب بتائیے، صحابہ نے دین جو سیکھا کس سے سیکھا؟ اللہ کے نبی سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دین کو سیکھا، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو سیکھا، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی کیسے تیار کرنی ہے اس کو سیکھا، صحابہ نے سیکھا۔ تو اب میرے پیارے بزرگوں، جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ بھی اب چلے گئے، نبی جی بھی چلے گئے، لیکن قیامت تک دین باقی رہے گا، قیامت تک دین پر چلنے والے باقی رہیں گے۔ تو صحابہ نے دین کو سیکھا نبی جی سے، نبی جی پر دین آیا اللہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو اب قیامت تک دین کس سے سیکھا جاوے گا؟ یہ سوال ہے۔ اب قیامت تک جو دین سیکھا جائے گا کس سے سیکھا جائے گا؟ تو نبی جی بتا کر گئے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے لاڈلے نبی نے بتایا کہ میرے بعد میرے جو دین کے، میرے علم کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ بولو کون ہے بھائی؟ علماء، علماء ہے۔ سمجھیے گا، دھیان سے ادھر دیکھ کر بات سنیے۔ اب میں یہاں ایک سوال اور کرتا ہوں آپ سے، جب دین ہمیں سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھنا ہے، تو اب شادی کرنا بھی دین ہے، شادی کرنا دین ہے، کھیتی کرنا بھی دین ہے، دکانداری کرنا دین ہے، تجارت دین ہے، جتنے کام ہم دنیا میں کرتے ہیں سب کے سب دین ہیں، بشرطے کہ آپ نے اس لائن کا دین ان علماء سے سیکھا، بس یہ شرط ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ جب شادی کرتے ہیں، بیٹے کی شادی کرو یا بیٹے کی کرو، تو علماء سے مشورہ کرتے ہو جی کیسے کریں؟ یہ ہے مسئلہ، بتائیے۔ سماج کیا کہتی ہے، برادری کیا کہتی ہے، خاندان کیا کہتا ہے، کنبہ کیا کہتا ہے، قبیلہ کیا کہتا ہے، اس کا تو آپ خیال کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے اس معاملے پر؟ اللہ اور اس کا حکم کیا ہے، رسول کا طریقہ کیا ہے، یا اس شادی والی زندگی کا یا شادی والے عمل کا دین کیا ہے، اس کو آپ علماء سے بولو پوچھتے ہو؟ بتاؤ کون پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتے، نہیں مشورہ کرتے۔ دیکھو، جب یہ لوگ ہمارے برادران وطن جب شادی کرتے ہیں نا اپنی، تو پنڈت جی کے پاس جاتے ہیں، جس ٹائم کا، جس دن کا، جس وقت کا، وہ سیکنڈ بھی بتاتا ہے، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ پر تمہیں مہرت کرنی ہے اپنی شادی، اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا جناب اعلیٰ۔ یہ اپنے رہبر اور پیشوا سے اپنے ہر عمل پر یہ پوچھتے ہیں۔
दुकान के मुहूर्त का दिन पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, कारोबार करने का मशवरा करते हैं। आप बताओ ना, जब अल्लाह ने बताया, अल्लाह के नबी ने बताया, सहाबा ने दीन को नबी से सीखा, सहाबा चले गए, नबी चले गए, क़यामत तक दीन बाकी है, दीन पर चलने वाले बाकी रहेंगे, तो ये दीन सीखा किससे जाएगा? उलमा से सीखा जाएगा ना। जब नबी जी बता कर गए हैं कि मेरे वारिस उलमा हैं, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, वो बता कर गए कि ये मेरे वारिस हैं, इन्हीं से तुम्हें रोशनी मिलेगी। हम तो कट रहे भाई, लगा वाह कारी साहब मजे आ रहे हैं भाई, साहबा पगड़ी बांध के हम जाने हैं तुझे लगे, है ना? जरा सी देर में सारी करी करार में पानी फेर देते हैं हम तो। जब ये हाल हमारा होगा, अजमत और मोहब्बत और अदब और कदर दिलों में नहीं होगी, तो फिर बताइए दीन के करीब आएंगे या दीन से दूरी होगी? इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों, ये दुनिया जो है, दुनिया में हम इम्तहान के लिए हैं, आखिरत की तैयारी के लिए है। एक एक पल, एक एक सेकंड हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तैयारी ना हो और वहाँ इम्तहान में हम फेल हो जाए और फिर वहाँ पछतावे के अलावा कुछ ना हो। उससे पहले ये है कि हम उलमा के पास बैठे और अपनी ज़िंदगी को दीन वाली और ऐसी ज़िंदगी बनाए जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। इस हाल में अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और अगर इससे दूर रहकर ज़िंदगी गुजारते हुए चले गए तो नबी जी ने इरशाद फरमाया, जो आदमी दुनिया में जिस हाल में जीता है, अगर उसी हाल में मरा तो फिर वो उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने फजल से हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी, वहाँ की फिक्र, मौत का इस्तेहज़ार, उलमा की कदरदानी नसीब फरमाए और अल्लाह अपनी मर्ज़ी आग पर चलना आसान फरमाए।